وسلم علیہ۔ آج بروز اتوار ہے اور اپریل کی 19 تاریخ ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور اس کے خصوصی فضل و کرم سے آج کا سبق مولا پاک کی مقدس کتاب قرآن شریف سورہ البقرہ کی کل ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 18 تک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 تک کل پڑھا گیا تھا۔ آج توفیق باری تعالیٰ سے سورہ البقرہ پہلا سپارہ اس کی آیت نمبر 19 شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، او یا کصیب جیسے زور کا می، من سے، السمائے آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے، رعد اور گرج، برق اور چمک۔ با محاورہ ترجمہ بنے گا یا پھر جیسے زور کا می برس رہا ہو آسمان سے، جس میں فیہ ظلمات اندھیرے ہوں، رعد و برق گرج اور چمک ہو۔ یجعلون وہ ڈالتے ہیں یا ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت کڑک اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یہ بھی ابھی ہمارا الحمدللہ پچھلا موضوع چل رہا ہے، جن لوگوں کا پیچھے بیان آپ پڑھ کے آئے ہیں، منافقین جو لوگ دنیا کے دھوکے میں ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ فرمائے وقتی طور پہ ان لوگوں کا حال فرمایا اس طرح پیچھے تھا کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر اس کا آس پاس جگمگا اٹھا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ پاک اس کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور اسے گپ اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ اب اس کی حالت اللہ نے مزید کیا بیان فرمائی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یعنی وہ بد وقتی کی ایسی خطرناک منزل تک پہنچ چکے ہیں، اب ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دی۔ تو یہی بات آگے چل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی حالت مزید ایسی ہے، یا پھر جیسے زور کا می برس رہا ہو آسمان سے، جس میں اندھیرے ہوں، رعد و برق گرج اور چمک ہو، جی، تو اس بارش اور بجلی کے ڈر سے اللہ فرماتا ہے اپنی انگلیاں، آپ ذرا اس منظر کو لائیں، خدا نخواستہ کبھی ایسے حالات میں گر جائیں تو بندہ کہیں جا رہا ہے تو اوپر سے خطرناک می برسنا شروع ہو گیا ہے اور بار بار بجلی کڑکتی ہے اور گرج چمک کا یہ سلسلہ ہے، تو بندہ جو بجلی کا خوفناک وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے کہ اس خوفناک آواز سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعلون اصابعہم اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے
یہ ان کا حال ہے، ان کے ارد گرد کا ماحول اس طرح خدا تعالی ایسا بن جائے گا. یہ قیامت کا منظر بھی، یہ اشارہ قیامت کے خوفناک منظر کی طرف بھی جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کی دنیا میں بھی بعض دفعہ ایسی حالتیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی ایسی خوفناک مشکل میں ڈال دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ محیط، اور اللہ تعالیٰ احاطہ فرمائے ہوئے ہے، اللہ کی ذات گھیرے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کو. یعنی دنیا کا کوئی نافرمان، کوئی کافر ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہیں نکل جائے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. وہ ادھر سے کہیں نکل کے کہے جی میں اب مجھے کوئی شے گھیرنے والی نہیں، کوئی شے پکڑنے والی نہیں ہے، یا کہیں ایسے چھپ جاؤں گا. اللہ فرماتے واللہ محیط، اور اللہ تعالیٰ احاطہ فرمائے ہوئے، اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یعنی کافر اللہ کے گھیرے سے، اس کی پکڑ سے کہیں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے حقدار بن جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے یکاد البرق، بات وہی جو پیچھے چل رہی ہے، قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، ان کی بینائی لے جائے، ابصارہم بصارت دیکھنے کی طاقت ان کی جو یخطف اچک لے. یعنی یہ جو بجلی کی کڑک ہے قریب ہے کہ ایسے حالات کر دے کہ ان کی بینائی کو لے جایا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو لے جائے. یعنی یہ جو خوفناک بجلی ہے، ہو سکتا ہے اس کی ایسی خوفناک حالت ہو جائے کہ ان کی بینائی جاتی رہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، پھر جب کبھی چمکتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اس کی روشنی میں. یعنی یہ لوگ ایسی خطرناک حالت میں ہیں، کبھی تھوڑی سی کہیں سے چمک ملے تو وہ ذرا چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو قاموا، وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اندھیرا چھا جائے تو ڈر کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ذرا آسرا ملے تو وہ چلنے لگتے ہیں روشنی کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ذرا خیال کرو اس خوفناک ترین منظر کا، ذرا تصور آنکھوں میں باندھو. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ لَذَهَبَ تو لے جائے بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے سننے کی اور ان کے دیکھنے کی طاقت، یا ان کے کان یا ان کی آنکھیں. کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے. ان دو آیات مقدسہ کو سمجھنے کے لیے پچھلا سبق جب سمجھ آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب غضبناک حالت ہوگی بروز قیامت، جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، وہ پتھر کے مضبوط ترین پہاڑ جو ہیں، قرآن شریف کے پاکیزہ کلمات ہیں کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. ٹھیک ہے، ساری زمین میں کو ہموار کر دیا جائے گا، کوئی کونا کھدرا، کوئی ایسی جگہ نہیں رہ جائے گی جہاں کو اپنے آپ کو چھپانے کی طاقت رکھے گا. تو ان خوفناک ترین حالات کا ابھی سے ایک زندہ انسان، ایک باشعور انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ آج تیرے پاس وقت ہے، تو خوف خدا کے پیش نظر ڈر جا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھ، وگرنہ ان مناظر کو یاد کر. تو جن حالات میں گرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماؤ کصیب من السماء فیہ ظلمات، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اللہ فرماتے جب ایسا خوفناک منظر بنتا ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں موت کے ڈر سے،
رعدم و برقن، گرج اور چمک سے۔ اللہ فرماتے کیا وہ موت سے بچیں گے؟ کیا میرے عذاب سے بچ نکلیں گے؟ واللہ محیط، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ان کا احاطہ فرما رہا ہے۔ کفر وہی تم بالکافرین، دیکھو عذاب کا جب بھی کبھی بیان ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ کفار کا بیان ہے۔ جب کہ ہم ایسی آیات الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جانتے ہیں کہ اگر مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ڈٹا رہا، اس نے توبہ نہ کی، قرآن میں کئی ایسے مقامات پر ایسا بیان ہے کہ پھر وہ مسلمان بھی دوزخ میں گرایا جائے گا۔ اس طرح سورہ المدثر کی آیہ مقدسہ ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، وہ جو جنتی کی بہاروں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کس وجہ سے عذاب خداوندی میں مبتلا ہوئے؟ قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں غریبوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب ظاہر ہے نماز تو مسلمان پر ہے نا، کچھ دیگر اس کے دلائل بھی موجود ہیں، لیکن اکثر آپ نے دیکھا جب عذاب کا بیان ہوتا ہے تو ذکر کفار کا ہوتا ہے۔ قرآن شریف کے ذرا آگے چل کے سب کہے گا اسی سورہ بقرہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی صداقت، قرآن کی عظمت کا بیان ہے نا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہو اس مقدس کتاب قرآن شریف پر جو ہم نے اپنے بندہ خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نازل فرمائی ہے، تو جاؤ میرے قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم دعوت دو، مدعو کرو اللہ کے سوا جس کو چاہو، ان کو تم صادقین ہو اگر تم سچے۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، چونکہ قرآن کو سمجھنے کا سب سے بہترین ذریعہ خود قرآن، حدیث شریف پھر دوسرے نمبر پہ، پھر اس کے بعد دیگر جو ذرائع ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت جو تیار کی گئی ہے۔ پھر بھی ذکر آیا آگ کا، ادھر بھی کیا آیا واللہ محیط بالکافر، اللہ احاطہ کیا ہوا کافروں کا۔ حضور جماعت علی شاہ امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ ان صالحین کا ذکر فخر سے کرتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے پیروں سے ذرا ہٹ کے۔ نیک لوگ تو ہر زمانے میں رہے اور رہیں گے، ان کی وجہ سے دوسروں پر بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، لیکن آج کل پیروں کا حال 99% نہ صحیح تو 98% خراب ہے۔ اکثر ان میں جاہل ہیں اور بد کردار ہیں، اور ایک ہماری پنجابی میں کہتے ہیں سیپ، ساڈی جی فلانے نال سیپ ہے، کسی لوہار سے، کسی ترخان سے، کسی حجام سے، کسی جوتا مرمت کرنے والے، ساڈی نال سیپ ہے جی، موچی دا پیو مرے تو دا پتر موچی بنتا ہے، کسی لوہار کا باپ مرے تو اس کا بیٹا لوہار بنتا ہے۔ اس طرح پیروں کے ساتھ بھی لوگوں کی سیپ ہے، پیر مرے تو اس کا بیٹا پیر، چاہے وہ بد کردار ہو چاہے وہ جاہل ہو۔ پھر ایسے جب سال کا ان کا میلہ شیلہ ہوتا ہے، اس کو عرس بھی کہتے ہیں، اس پہ ایسے جاہل ملا مقررین جن کو تقریر کرنے سے پہلے ان کی جیب بھر دی جاتی ہے، تو وہ جاہل مقرر، وہ میراثی ٹائپ لوگ ان بد کردار پیروں کو مقام غوثیت سے ذرا اوپر کر کے چھوڑتے ہیں، تو لوگ پھنسے رہتے ہیں ان کے چکر میں۔ تو وہاں نسبت بیان کی جاتی جی اگر ان کے عمل میں کوئی کمزوری ہے تو دیکھو تو صحیح ہے، نسل کی دی ہے۔ نسبت میں بڑا مسئلہ جی، نسبت تو بڑی ادنا کو اعلیٰ کر جاتی ہے۔ دیکھو نسبت بڑی چیز ہے، کوئی اس کا انکار نہیں، نسبت یقیناً ادنا کو اعلیٰ کرتی ہے، بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن نسبت بے اصول نہیں ہوتی۔ میاں بیوی میں کس کی نسبت ہے؟ نکاح کی۔ جب یہ نکاح اندر سے نسبت کمزور ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو باپ کی بیٹے سے نسبت نسل کی بھی ہے، تو جب وہ طریقت کے منصب پر بیٹھے گا تو وہ طریقت کی نسبت بھی ہے۔
جب بیٹا باپ کی طرح عالم نہیں بنا، بعمل نہیں ہوا، تو اس کی باپ کی نسبت جو نسلی ہے باپ کی جائیداد کا تو اس کو وارث بنائے گی، لیکن اس کے منصب، اس کی روحانیت کا وہ ہرگز 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 وارث نہیں ہوگا۔ تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں، لیکن صالحین کی کچھ جاہل لوگ تو اللہ معافی دے، صالحین اولیاء اللہ کا انکار کر، اس طرح آج کل نئے نئے ایسے جاہل لوگ، استغفر اللہ، نئے نئے، صرف ان کے پاس خوبی یہ ہے کہ انگلش کے چند چند ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ اس پر وہ لوگ کہا جاتے ہیں یہ کو پڑھا لکھا ہے۔ انگریزی پڑھنے والا ضروری نہیں کہ وہ دین بھی پڑھا ہوا ہو۔ ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، بڑے خوفناک ترین فتنے۔ اور یہ ان فتنوں میں سے ایک یہ مرزا جہلمی ہے، خطرناک بدترین فتنہ ہے، اور مستقبل میں لگتا ہے یہ مرزا قادیانی کی طرز پر کو اپنا سلسلہ کرے گا۔ یہ بھی اسلام دشمنوں کی خطرناک سازش لگتا ہے۔ بہت ساری اس کی باتیں ایسا ایسا ادھر جا رہی، تو لوگوں کہتا ہے نام ہے بھابی، نام ہے بابی، یعنی ہے وہ اندر سے بدعقیدہ، لیکن وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے، استغفر اللہ، اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ یعنی پھر بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی توہین کرتا ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث الورا شہنشاہ بغداد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس کے ایک ملنے والے سے کہا تھا کہ اس بدنصیب منافق ترین شخص کو ذرا کوئی اتنا تو پوچھے کہ تیری اوٹ پوٹ کیا ہے، تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ لے، اور بید بھی کرتا ہے ان صالحین کی جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اس کے کہنے سے اس کی بے نمازی نہیں بنی ہوگی ہے جی، ان کے کہنے سے ہزاروں غیر مسلموں نے بت پرستی چھوڑ کے خدا پرستی اختیار کی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کو کر سکتا ہے مقابلہ، جو حضور غوث اعظم سے بھی پہلے تشریف لائے؟ یہ لاہور اور گرد و نواح پنجاب نوست بت پرستی کے گند میں گرا ہوا، اس ہندو پنڈت کے جادو میں گرا ہوا، اس کو نجات میرے اللہ پاک نے دی، سبب میرے رب نے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، جن کو آج لوگ داتا صاحب کے نام سے جانتی ہے، کو ان کے پاؤں کے جوتے کی خاک برابر بھی کو مقابلہ کرے۔ اس ظالم بدنصیب کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ مجھے نہیں دل کرتا میں ایسے لوگوں کا نام لوں، میرا منصب نہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے یہ فتنے اٹھ رہے۔ ایک طرف تو ایسا فتنہ ہے کہ وہ ان بزرگوں کا سرے سے انکار کرتے، یہ بہت بڑی بدنصیبی، یہ ایک حقیقت ہے۔ نقل ہوتی ہے اصل کی، جب اصل نہیں تو نقل کیا؟ تو رہا مسئلہ ان دو نمبر پیروں کا، میں تو ان کی گردن پر پورا پیر دبا کے رکھتا ہوں، یہ میرے مسلک کے غدار ہیں۔ اہل سنت پرانے مسلمانوں کی دولتیں ان پیروں کے درباروں پر قربان ہو رہی، ان کے بلند و بالا بن رہے ہیں وہ گنبد جن پر 4-4 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے، اور اسی بستی میں جہاں ان کا بلند ترین دربار ہوتا ہے، وہاں ہو سکتا ہے 40 گھر غریبوں کے ایسے ہوں جن کے باہر دروازہ نہ لگا ہو، جن کے واش روم پر کپڑا لٹکا ہوا دروازہ نہیں۔ تو اس بات کا خدا واسطے مسلمانوں خیال کرو۔ میرے استاد تو فرماتے تھے مسجد کا بہت بہت بلند مینار نہ بھی بناؤ، ایک مینار مناسب سا بناؤ، لوگوں کو پتہ چلے مسجد ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کو ضروری کہ اس بستی گرد و نواح کے غرباء کا حال دیکھیں، وہ کس حال میں۔ بار صورت ان کی مذمت میں جو کہا جائے کم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صالحین کوئی مقام نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقربین آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور جب تک اللہ کا ایک بھی نام لینے والا سچا بندہ ہے قیامت نہیں آئے گی، یہ حدیث پاک۔ لیکن جیل سازوں کو سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو نسبت کا جاہلانہ بیان کرتے ہیں کہ نسبت تو نسبت ہوتی ہے، چاہے کتنا بھی کوئی برا ہو، بد کردار ہو، وہ تو پیر کا پتر ہے، وہ تکریم اور تقلید کے لائق ہے۔ یہ لمبی نہ بات ہو جائے بلکہ ہوتی جا رہی ہے۔ تقلید اور تکریم میں فرق ہے۔ تکریم ہوتا کسی کی عزت کر دینا، چائے پانی کھانا دے دینا، لیکن اس کو ابا پیر مانتے ہوئے کچھ ایسا تقلید کرتے ہوئے دیکھو کہ وہ خدا رسول کے رستے پر ہے کہ نہیں، اپنے باپ دادا کا نام لیتا ہے ان کے رستے پر بھی ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو۔
تو روٹی تو آپ کسی کتے کو بھی ڈال دیں تو آپ کی مرضی، لیکن ایسے لوگ پیر کہلانے کے لائق نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی بات؟ مگر صالحین کی بڑی عظمت ہے، اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے، نسل انسانی کے لیے ان کا بہت بڑا کردار. ان میں سے ایک بندے حضرت پیر جماعت الشاہ امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا تھا، پیر آف مانکی شریف کے ساتھ، پیر آف علی پور شریف امیر ملت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. آج ان کی نسلیں بھی بہت اپنے آباء و اجداد کے مشن سے، شکر ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہے، ایمان ان کے صحیح ہے جہاں تک میرا نالج ہے، لیکن عمل میں کمزور نظر آتے ہیں. دنیا داری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، ایسی کمزوریاں ہیں. تو بہر صورت آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ جناب کیا سادات کرام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کو مقام، کو نرمی، کو رتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا خاندان رسول کا بڑا مقام ہے. قرآن شریف میں اللہ نے ان کی عظمت بیان کی کہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے خاندان رسول کو بڑا درجہ دیا، ان کو طہارت کا اعلیٰ درجہ دیا. سادات پر بڑا رب کا کرم ہے. مگر فرمایا جو سید ہو کے دوزخ میں چھلانگے لگائے گا تو اللہ تو پھر کسی کے آگے مجبور نہیں نا. جو مجبور ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو اللہ وہ مجبور نہیں ہوتا. مجبور تو ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وحدہ لا اجزاس فین چلا. یہ دوسرا اس کے مقابلے میں آج تو اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ تو پھر کسی کا محتاج نہیں، ہم سارے اس کے محتاج ہیں. تو فرمایا اگر کوئی سید ہو کے جان بوجھ کے دوزخ میں چھلانگے مارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. پھر سید ہو، نشہ بیچے، جیل سازی کرے، بد عقیدہ ہو جائے یا دیگر کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جائے تو آپ کہیں گے کیا سمجھے گا آپ سید کی وجہ سے اس کو رب پوچھے گا ہی نہیں؟ بالکل وہ اللہ کے آگے جواب دے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب عذاب کا ذکر آتا ہے تو آگے لفظ کیا آتا ہے؟ بالکافرین. 2 آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو پہلے سپارے اسی صورت میں. تو اب معلوم ہوتا ہے کہ عذاب مسلمان کے لیے نہیں، اصل میں کافر کے لیے. جو مسلمان ہو کے کافروں جیسی حرکتیں کرے گا پھر دلیر ہو جائے. وہ اس طرح سورہ مدثر میں ہے جی، فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. یہ کن کو پوچھا جا رہا ہے؟ پوچھنے والے جنتی ہیں اور پوچھ رہے ہیں دوزخیوں کو. شان قدرت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ پوچھو انہیں. اب اگر مسلمان ہو کہ ہم دوزخیوں والی حرکتیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہمیں انہی کے جیسے سزا بھی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں ان کو اللہ گھیرے ہوئے، اور اسی بجلی جس کا پیچھے ذکر ہے قریب ہے کہ بجلی اچکلے جائے ان کی بنائی، اور ان کے کان، ان کی آنکھیں یعنی ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو جب کبھی چمکتی ہے ان کے لیے یعنی روشنی ہوتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، جب اندھیرا چھا جائے تو مارے ڈر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی لے جائے آنکھیں اور ان کے کان، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی قدرت کا کیا بیان کروں؟ ہمارے علم بڑے محدود ہیں. قادر، قدرت والا اللہ کی قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے. جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہے، اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اس کی شان قدرت بھی لامحدود ہے. کائنات میں کوئی طاقت نہیں جو اللہ کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم ان کلمات کو ہم ترجمے کے بغیر لفظی تصحیح کے ساتھ او کسوئی او میں نے واؤ کے لیے کہا تھا. واؤ کی ادائیگی اس طرح ہے کہ بیچ کھلا رہے منہ کا، گول کرے. او کسوئی، سواد، سیٹی والے 2 حروف ہیں، ایک سین ہے ایک سواد ہے. سین باریک سیٹی، ذرا منہ کھولے،
اس اس، تھوڑا سا منہ بند کریں تو یہ سیٹی ذرا بھاری ہو جائے گی. او کا سوئی، او کا سوئی من السماء، من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. فیہ، یہ ہاں وہی ہے دو آنکھوں والی ہدایت والی. ظلما، یہ ضوا ہے، اس کو کبھی ضاد نہیں بنانا، ضوا. میں چاہوں گا، دوست کہتے تھے ذرا اوکے اوکے یا مشکل مشکل سبق میں چیزیں نہیں رکھنا تاکہ عام بندہ سمجھ سکے، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، آپ تھوڑی تھوڑی دلیری رکھیں. میں آپ کو ان کے مخارج آہستہ آہستہ چاہتا ہوں بتاؤں کہ ضوا کا مخرج کیا ہے. یہ حروف منہ سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا ذہن کو تیار رکھیں، میں آئندہ اسباق میں یہ چیز لانے کا میرا شوق ہے. ظلمات و رعد و را عین ع عی عو رعد و برق. برق، را برق نہیں ہو سکتا، را متحرک نہیں، را ساکن ہے. برق. یجعلون، کیا لفظ ہے؟ یجعلون اصابعہم، یہ سواد آگی. پھر میں نے کہا سواد کی سیٹی ہے لیکن بھاری. اصابعہم فی، فا کو لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ فا کے نیچے زیر، اوپر چھوٹی مد یا ساکن، فا زیر یا مد. فی آذانہم، فی آذان، ذال وہی آگی جو کل عرض کیا تھا یا اس سے پیچھے نرمی سے. من الصواعق، میری طرف دیکھیے، من الصواعق، من الصواعق. صاد کی سیٹی ہے، بار بار اس کر رہا ہوں لیکن ذرا بھاری کرنا ہے اس کو. واعق، عین پھر گلے سے، عقی قاف. من الصواعق، حذا، ہا حکمت والی آگی، حمد والی. حذر ال، ذال وہی نرمی سے، حذر الموت، حذر الموت. موت، اس کو کلکلا نہیں کر سکتے، کلکلا ہے وہ تھوڑا سا میں اس کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، علم تجوید کی طرف. وہ 5 حروف ہے. قطب جد، قاف طا با جیم دال، ماشاءاللہ. قطب جد، قلقلہ ہوتا ہے کسی حرف پر لگتے ہی زبان اٹھ جائے. اق، اق اق، اج، اب، اد. تو ہمارے نیک ساتھی جن کی شفقتوں سے یہ سلسلہ، جن کے کہتے ہیں پنجابی میں کسی کو آر دینا، وہ بار بار عید کا ہوتا ہے کہ ذرا شروع میں مشکل حروف کی طرف نہ لے جایا جائے تاکہ ہم آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں. لیکن آپ کوشش فرمائیں گے تو کوئی اتنا مشکل نہیں. اگر میرے جیسا ایک دیہاتی بندہ کو چیزیں سمجھ سکتا، آپ تو مجھ سے 1000 درجہ بہتر لوگ ہیں. ہے جی. حذر الموت، اس کو موت اس طرح نہیں کر سکتے. حذر الموت، چونکہ یہ حروف کلکلا میں سے نہیں. واللہ، میں نے کہا تھا لفظ اللہ سے پہلے جب حرف پر آئے موٹا، جب حرف پیش یا زبر والا ہے. اب تھوڑا سا اور بھی، تھوڑا سا ایک اور بات، زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتح اور پیش کو ضمہ. وعدہ تو میں نے کیا ہے مشکل حروف کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا، لیکن تھوڑا تھوڑا آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا. زیر کو کسرہ، تو یہ ہے لفظ اللہ سے پہلے مضموم یا مفتوح حرف آئے، زبر والا یا پیش والا، جس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا. واللہ، زبر والا آ گیا، مفتوح حرف آ گیا. زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح، اور پیش کو ضمہ. تو زبر والا حرف ہو گیا مفتوح، پیش والا ہو گیا مضموم. لفظ اللہ سے پہلے مفتوح یا مضموم حرف آئے تو کیا کریں؟ اس کو موٹا. واللہ. تو اگر اس سے پہلے زیر کو کہتے ہیں کسرہ، تو زیر والا حرف کیا ہوتا ہے؟ مکسور. تو لفظ اللہ سے پہلے حرف مکسور آئے یا زیر والا حرف، جس طرح بسم اللہ، بعض پتہ ہے بسم اللہ، یہ غلط ہو جائے گا. لفظ اللہ سے پہلے حرف مکسور آ گیا، بسم اللہ، الحمد للہ، اعوذ باللہ. لفظ اللہ سے پہلے جب حرف مکسور آئے تو مجھے یقین ہے آپ کی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑ رہا کہ ہمیں مکسور مفتوح کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، فصیح و بلیغ ہیں. میری تو زبان میں تھوتلا پن بھی ہے، اور میں دیہاتی سا بندہ ہوں، تو
اگر میرے جیسا بندہ سوٹے کھا کے سیکھ سکتا ہے تو آپ کو تو سوٹے نہیں پڑیں گے نا، آپ کو تو شفقت سے میں سکھاؤں گا. لیکن یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. آج دیکھو نا انگلش کی کتنی باتیں ہم سیکھ گئے، کرکٹ کی، دنیا کی کتنی باتیں نئی نئی سیکھتے جا رہے. تو یار کیا حرج ہے، ہم قرآن شریف میں آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ زیر والا کیا ہے؟ مکسور. زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرا. جس کے نیچے زیر اس کو کیا کہیں گے؟ مکسور. پیش کو کہتے ہیں ضمہ. تو پیش والا حرف کیا ہے؟ مضموم. زبر کو کہتے ہیں فتح. زبر والا حرف کیا ہے؟ جس چیز سے آپ کا تعلق ہے اس کے بارے میں تعارف مزید جانو. ہمارا قرآن شریف سے بہت بڑا تعلق ہے، ہم قرآن شریف کا تعارف آہستہ آہستہ لے رہے. تو ٹھیک ہے، لفظ اللہ سے پہلے جب حرف مضموم یا مفتوح آ جائے تو لفظ اللہ موٹا کرے. واللہ کیا بڑا؟ واللہ حکمت والی. محیطم بال محیطم بالکافرین. محیطم بالکافرین. یکا، یہ کون سا کاف؟ کتاب والا بری. یکاد البرق. برق، یہ دو بڑا کاف آ گیا. برق یخطف. کل میں نے خا کے بارے میں کہا تھا، یہ جو خا ہے بعض اس کو اس طرح کرتے ہیں، بعض اس کو ہا بنا دیتے ہیں. نہ یہ ہا ہے نہ یہ کھا ہے، یہ اخ ہے. وہ جو کاف ہے کی بنی کھے، وہ بھی نہیں ہے. یہ بڑے نازک انداز میں پڑھے جانے والا حرف ہے. آپ کہیں جی قرآن تو سارا ہی نازک ہے، سچ تو ویسے یہی سارے حروف کہتے. قرآن کتاب اللہ جو ہوا جی، یہ کوئی انگلش یا سائنس کا سبق تو نہیں نا بھائی کیڑا آگے پیچھے کیڑا قرآن شریف ہے جی. تو قرآن شریف تو قرآن پاک کا بڑا مقام ہے نا. یخ، اس کو ذرا تھوڑی سی ایکسرسائز کل میں نے کرائی تھی، مشق. اخ، 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 گلے میں خراش نہ پیدا. اخ، 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 یخ توفو. مجھے یقین ہے کہ میرے نیک ساتھی طبیعت پر بوجھ نہیں محسوس کر رہے ہوں گے، بلکہ وہ اس ہمت میں ہوں گے ہم قرآن شریف سیکھ رہے. تو کچھ ایسے تھکے ساتھی ہوتے ہیں مجھے پھر کال کرتے ہیں، تو سن وقت ہی پا چڑھیا ایک ہفتے اتنا اوکھا کام ہے. میں نے کہا دوستو کیا پتا مجھے اور آپ کو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. خیر پتہ تو تھوڑا تھوڑا ہے ہی ہے، یہ قرآن شریف پڑھ رہے. ہمارے ایک دوست سے حافظ یوسف صاحب فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ. ان کا لفظ عین نہیں ادا ہوتا تھا. انہوں نے کئی ہفتوں میں کوشش کر کے پھر استاد نے فرمایا 1 کلو والی وہ دودھ جس میں دیتے ہیں نا، وہ اس کو ہماری پنجابی زبان میں گڑوی کہتے ہیں، شاید اردو میں یہی اس کو کہتے ہوں. 1 کلو والی لے اپنے منہ کے اوپر دبا کے رکھ تو پھر کہا ٹھیک ہے. تو یقین جانیے وہ بڑی عمر کے تھے، ذرا سیکھتے رہتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک جنون ہو گیا نا کہ میں نے قرآن شریف سے ہی پڑھنا. تو غسل خانے میں نہانے کے لیے گئے، ابھی کپڑے نہیں انہوں نے اتارے تھے، تو اسی طرح ہی نا اسی جنون میں تو ہم باہر سے گزرے تو دروازہ کھول کے لگے وہی مبارک ہوئے میری عین سیدھی ہو گئی. میں کہ بابا جی کتنے دن؟ کہتے ہیں آج 3 ہفتے ہو گئے. ایک حرف قرآن کا سیکھنے کے لیے. جاہل صوفیوں کے ان کے مریدوں کو کیا پتا جو وظیفہ کرتے ہیں سبحان اللہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ سبحان اللہ ہے. انہیں کیا پتا کہ ایک آیت سیکھنے 1000 نفلوں سے، کئی نفلوں سے بہتر ہے قرآن کی ایک آیت سیکھنا. یہ کتاب اللہ ہے، کوئی مذاق ہے؟ تو اس کے لیے آپ شوق سے محنت کریں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کا حق نہیں رکھے گا، دنیا اور آخرت میں دے گا. یخ توفو کیا لفظ ہے؟ اخ، 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 خراش نہ گلے میں ہے. یخ توفو، کہ اس کو یک تفو پڑھ دیتے ہیں، کہ اس کو یح تفو پڑھ دیتے ہیں. کلام اللہ ہے، احتیاط کرو. ہاں اگر بے بسی سے زبان نہ ساتھ دے تو میں نے آپ کو وہ حدیث پاک سنائی ہوئی ہے جس کی راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، کائنات کے مومنوں کی ماں، صدیقہ کائنات، ستاجدار صداقت کی نور نظر، سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ عالیہ. آپ فرماتی ہیں جو بندہ قرآن سیکھنے کے لیے محنت کرے، ایمانداری سے محنت کرے، محنت ضرور کرے، پھر حرف زبان پر نہ چڑھے، پھر جو اس کو پریشانی ہوتی اس کو ثواب ڈبل دیا جاتا ہے. ایک اس کو محنت کرنے کا ثواب، دوسرا اس پریشانی پر بھی رب کہتا ہے تو نے کوشش کی، تیری زبان نے ساتھ نہیں دیا، ہم نے اس پریشانی پر بھی تجھے جزا دی. یخ توفو کیا لفظ ہے؟ یخ توفو.
ابصارہم، اب کلما، یہ کاف وہی آ گیا کتاب، کلما، ما کو لمبا کریں، زبر الف چھوٹی مد، کلما اضاء له، ضاد اضاء له، ضاد کے اوپر زبر ال بڑی مد، دعا زبر الف مد، تو اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم، واذا اظلم علیہم قاموا، علیہم قاموا، تو آگا وقف ہے، رکھیں چاہے نہ رکھیں لیکن رکھ لیں تو بہتر ہے، علیہم قاموا وقف ہے، رکھ لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، شین کو زیادہ لمبا کیا، آپ آنکھیں دیکھیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، شین زبر الف بڑی مد، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِنَّ اللَّهَ پڑھیے، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تیرا شکر ہے خدایا، ہم نے شوق سے مختصر وقت میں قرآن شریف کا سبق پڑھا، یہ تھوڑی چند سطریں ہمیں پڑھنا نصیب ہوئیں، ان کی مختصر ترجمہ اور تشریح، پھر لفظوں کو صحیح کرنے میں ذرا کچھ زیادہ محنت کی کوشش کی۔ یا اللہ اس نیک عمل کو جاری رکھنے کی توفیق دے، جو تیرے نیک بندے پاکستان یا دنیا کے مختلف ممالک میں اس سبق کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا شوق، اس میں شوق میں اضافہ فرما، اور میرے جیسا ایک کمزور نحیف بندہ کا علم اور عمل میں بھی بہت کمزوریاں ہیں، یا اللہ یہ تیرے کرم کا آسرا لے کے تیرے پیارے حبیب کی نگاہ عنایت سے، والدین اور اساتذہ کی نیک دعاؤں سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یا اللہ اس کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔ ہمیں قرآن شریف کا طالب علم رکھنا، ہم طالب علمی کی موت مرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم جب بھی مریں اس حال میں مریں کہ ہم نے اس دن قرآن شریف سیکھا ہو۔ یا اللہ اس نیت کو قبول فرما، اور پوری انسانیت کو اس وائرس، اس وبا سے بچا لے۔ یا اللہ کرم فرما اور ہمیں پورا احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرما، خیر و برکت فرما، ہماری آئندہ زندگی بشمول آج کا دن بھی خیر و عافیت سے گزر جائے، عزت و آبرو کی پاکیزہ حلال نیک زندگی عطا فرما، اور جب وقت موت آئے فرشتہ پیغام موت لے کے سر پہ آ کھڑا ہو تو ہماری اس گناہگار زبان پہ مولا تیرے فضل سے جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا، اور بروز قیامت ہمارے پیارے آقا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، اساتذہ کرام اور دیگر محسنین کی بھی بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین بجاہ سید المرسلین۔